کچھ بات کریں گے کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید انتخابات ابھی سے قریب آنا کچھ شروع ہو گئے ہیں، کچھ قبل از وقت انتخابات کا بھی ذکر ہو رہا ہے جو کہ شہباز شریف صاحب نے بھی کیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا تھا، لیکن خیر اب 2 سال تقریباً پونے 2 سال رہ گئے ہیں اس حکومت کے، انتخابات تو ہونے ہی ہیں اور سیاسی درجہ حرارت ابھی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور انتخابی نعروں دعووں اور وعدوں کی ایک جو لہر ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ بالکل ایسی ہے، ہم نے تینوں بڑی جماعتیں جو ہے وہ اگلی حکومت بنانے کے نعرے بلند بھی کر رہی ہیں اور موجودہ حکمران تحریک انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر انتخابات جیتے گی اور مہنگائی کے زخموں سے چور عوام کا فیصلہ کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اچھا، آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے خاموشی توڑی ہے اور اگلی بار پیپلز پارٹی کی حکومت میں آنے کی انہوں نے پیشگوئی کی ہے، کیا کہا ہے زرداری صاحب نے، آپ کو وہ سناتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے سٹانس ہے کہ یہ انکمپیٹنٹ ہے۔ احتساب کا عمل کب تک چلتا رہے؟ جب تک ہماری اکانومی اور نیچے نہیں آ جاتی۔ زرداری صاحب خان صاحب یہ صورتحال سنبھال سکیں گے؟ زرداری صاحب پولیٹیشین بھی بڑی مشکل سے سنبھالیں گے۔ سر کیا کہیں گے، نیا جو حکومت اب نائب آرڈیننس لائی ہے اپنے دفاع کے لیے لے گئی کیونکہ حکومت تو تقریباً اپنی مدت پوری کری، کیا کہیں؟ بالکل اپنے دفاع کے لیے لائی۔ سابق صدر کی گفتگو آپ نے سنی ہے، جاتے جاتے یہ بھی بتایا جاتے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی گزرے 13 برسوں میں کون سی دودھ شہد کی نہریں بہائی ہیں جس کی بنیاد پر عوام انہیں مرکز میں بھی ایوان اقتدار میں پہنچا دیں گے۔ بالکل حمزہ، اگر دوسری جانب مسلم لیگ نون کی بات کر لیں تو مرکزی رہنما بھی یہ دعوے کرتے نہیں تھکتے کہ اگلی حکومت ان کی ہوگی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ اس وقت 2 بیانیوں کی کنفیوژن میں الجھی ہوئی ہے اور اندرونی اختلافات نے پارٹی کو بھی خاصا کمزور کیا ہوا ہے۔ اب یہ تینوں پارٹیز ہیں، خیر لگ بھی یہی رہا ہے کہ بہرحال اقتدار کی بات ہوگی تو ممکنہ طور پر یہ تینوں پارٹیز ہی ہوں گی جن میں سے کوئی ایک پارٹی آ رہی ہوگی، ممکنہ طور پر ہی اس کو کہا جا سکتا ہے، تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ تینوں پارٹیز ہی ہوں گی یا ان کے ساتھ کچھ اور پارٹیز بھی ہوں گی۔ بات کریں گے، سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعید قاضی صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ سر۔ ساروں کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں، پہلے موجودہ حکومت کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دعویٰ اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ ہماری جو کارکردگی ہے اس کی بنا پر جو ہے لوگ ہمیں ووٹ دے رہے ہوں گے۔ سر کارکردگی ایسی ہے کہ لوگ ووٹ دے رہے ہوں گے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں بڑا مشکل ہے، کارکردگی پر کب ووٹ ہوا ہے اس ملک میں اور کون سی کارکردگی ایسی ماضی میں ہمیں نظر آئی ہے۔ اس حکومت کو چھوڑ دیں، کسی اور کی بھی اگر بات کریں تو ایک بریف پیریڈ ہمیں ملتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا، جس میں ہمیں 40% جو بجٹ تھا وہ عوام کے لیے رکھا گیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ کارکردگی والی بات تو ہے نہیں، مینجمنٹ کی بات ہوگی، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے دامن میں بھی کچھ نہیں ہے، ان کے 3-4 سٹینٹس ہم وہ بھی دیکھ چکے ہیں۔ اوپر سے ہم 2020 کا جو ریسیشن ہے پوری دنیا اس میں ہے، مہنگائی اور انفلیشن کا پوری عالمی طور پر طوفان ہے۔ ابھی آپ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن حالات کیا ہے میں اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ امریکہ میں انفلیشن دیکھیں، آپ UK میں انفلیشن دیکھیں، اب تیل کی پرائسز آسمان کی طرف جا رہی ہیں، اس پر جو ساورن حکومتوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جو ہے وہ معیشت ہے۔ تو پاکستان کی جو سرکار ہے اس کے پاس 20% معیشت کو کنٹرول کرتی ہے، 80% معیشت کی قیمتوں پر جو ہے وہ پل اینڈ پش یا طلب اور رسد کرتی ہے۔ تو لوگ جائیں گے دیکھیں گے، الیکشن ہوگا الیکٹیبلز کا، الیکٹیبلز کا الیکشن ہوگا، ریاستی جھکاؤ کس طرف ہے اس کا الیکشن ہوگا، اور اسی طرح مینجمنٹ ہوگی۔ بہرحال عمران خان کا ایک پرسنل ہے، اس کو ان کی ایک پاکٹ ہے بڑی، یا بیرون ملک اگر ووٹر آتے ہیں ان کو تو پھر میرے خیال میں خان صاحب کو ایڈوانٹیج ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا سعید قاضی، آصف علی زرداری صاحب کی بھی بات کرتے ہیں، بڑے عرصے بعد انہوں نے چپ کا روزہ توڑا اور اس حکومت کی جانے کی پیشگوئی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح اگلی حکومت جو پیپلز پارٹی کی ہوگی، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ بڑا معجزہ ہوگا اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہو جائے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک مبینہ طور پر سکینڈل سنا، کتنے 3-4 ملین شناختی کارڈ کا، میں نے تو ابھی اس خبر کو میں ایکسپلور کر رہا ہوں۔ تو اگر تو اس طرح کے شناختی کارڈ ہیں تو میں سمجھتا ہوں سندھ میں حکومت پھر بن جائے گی، اگر یہ بات درست ہے جس طرح سے بتائی جا رہی ہے، لیکن میں مبینہ طور پر کہہ رہا ہوں، میں نے اس پر بھی تو اس لیے ادھر تو انہوں نے پیپلز پارٹی کا بولو رام خود کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی ایک نظریاتی پارٹی تھی، پیپلز پارٹی کو مزدور اور عوام کی وکٹ سے گھسیٹ کر جب یہ سرمایہ کی وکٹ پر لے کر آئے تو خان صاحب تو پھر پیپلز پارٹی کا برکس جو ہے وہ، کیونکہ سرمایہ کی وکٹ پہ نواز شریف صاحب سے اچھا کوئی نہیں کھیل سکتا، تو اس لیے یہ ہوا۔ تو اور پھر جو پیپلز پارٹی کے ایک رد عمل کے طور پر اس کی دشمنی میں مسلم لیگ نون بنی تھی،
اس سے بار بار ہاتھ ملانا، دشمنی کرنا. میں پہلے بھی کہتا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھنا پیپلز پارٹی کے لیے کس آف ڈیتھ ہے، اور وہ ہوا، آپ نے دیکھا. تو اس لیے جو آج ان کا 70 کا منشور تھا وہ تھی پیپلز پارٹی، جو آج کا منشور ہے وہ تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. جی ٹھیک ہے سید قائد صاحب، اگر ہم دیکھ لیں پاکستان مسلم لیگ نون کو، تو پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کامیابی مل سکتی ہے نون لیگ کو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے. بزدار صاحب پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم اس طرح سے تشہیر نہیں کرتے، کام تو ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں، عوام مہنگائی سے پریشان ہے. تو یہ سارے فیکٹرز کو ملا کے نون لیگ کی پوزیشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ اس وقت میرے خیال میں اس پر کوئی سروے ہونا چاہیے اگر کوئی چینل کرے تو. میرا نہیں خیال کہ پارٹیوں کا ووٹ 4 یا 5% سے زیادہ خاص طور پر رورل ایریا میں رہ گیا ہے. برادری کا ووٹ ہے، لوگوں کا ذاتی ووٹ ہے، جنازے پڑھنے اور شادیوں میں شامل ہونے کا ووٹ ہے، پٹواری، انفلوئنس اور قبضہ گروپ کا ووٹ ہے. یہ وائی دس الیکٹیبل، ہو آر الیکٹیبل؟ کبھی ہم نے اس کا سیریس تجزیہ کیا؟ الیکٹیبل. کل باولپور کا میں ایک واقعہ سناتا ہوں. جی وہاں پہ 52 ایکڑ زمین جو ہے وہ سرکار نے باگزار کروائی، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک MNA کے مبینہ طور پر فرنٹ مین تھے جنہوں نے قبضہ کیا، اس کے مظاہرے تھے. میں نے فون کیا باقاعدہ، وہاں اپنے ہمارا نمائندہ جواد بلوچ ہے، تو اس نے مجھے آف دی ریکارڈ بتایا یہی جا رہا ہے کہ پیچھے ایک جو ہے وہ لیگی MNA تھے ان کے مطابق. تو وہ ڈرتے بات کی ہوتے ہیں انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ یہ قبضے کا ووٹ ہے، برادری کا ووٹ ہے. اور پھر اس میں دیکھیں مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. ہوتی یہ ہے کہ 30 سے 35-40% ووٹ پڑتا ہے عام طور پر جو ہے، اس میں سے آپ نے 10, 11, 12% مینج کرنا ہوتا ہے. مثلا جو پچھلی دفعہ جب مسلم لیگ نون نے ایک دفعہ وہ لینڈ سلائیڈ وکٹری لی تھی تو ووٹ کتنے تھے؟ 15-16%. یعنی تو اس لیے یہ مینجمنٹ کی الیکشن ہے. ان کے پیچھے کوئی نظریاتی تحریک موجود نہیں ہے. نظریاتی تحریک تھی 1970 میں جب پیپلز پارٹی نے 58-59% ووٹ لیے تھے غالباً. تو یہ برادری کا ووٹ ہوگا، ریاست کے جھکاؤ کا ووٹ ہوگا، DC اور پٹواری کا ووٹ ہوگا، اور جو ہے یہ طاقتور جو لوگ ہیں ان کا ووٹ ہوگا. ٹھیک ہے سید قائد صاحب، الیکٹیبلز کی بات کر رہے ہیں. بڑے مطلب زیادہ تعداد میں الیکٹیبلز ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ہی ہیں، اور ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہی زیادہ تر الیکٹیبلز ہوا کرتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکٹیبلز خوش ہیں موجودہ حکومت سے، کیونکہ انہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے، آزاد حیثیت میں بھی لڑیں تو وہ جیت جاتے ہیں؟ وہ خوش اور ناراض نہیں ہوتے. اچھا، عام طور پر دیکھتے ہیں کہ اگلی حکومت کس کی بننی ہے. دیکھیں یہاں جو یہ ایک کرمنل انٹرپرائز 30-35 سالوں میں بنائی گئی ہے، جس کی بنیاد قبضے پر ہے، آپ دیکھتے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موسٹلی جو فنڈنگ آتی ہے الیکشن میں، ایک تو وہ 40 لاکھ روپے تو دن میں خرچ ہو جاتا ہے. تو وہ فنڈنگ جس سورس سے آ رہی ہوتی ہے، وہ سورس جہاں سے پیسے لا رہا ہوتا ہے، ان پیسوں کی جو ترسیل کا نظام ہے اس میں پٹواری، تھانے دار اور ریاست کی بڑی ضرورت رہتی ہے. تو چنانچہ وہ اپوزیشن مسلم لیگ نون ایک بڑی پارٹی رہی ہے اور اب بھی ہے، لیکن تحریک کیوں نہیں چلا سکی؟ کیونکہ یہ تحریک کی پارٹی نہیں ہے، یہ اقتدار کی پارٹی ہے. اور اقتدار بھی ان کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے ملتا رہا ہے. اور جو ان سے اقتدار ان کے ہاتھوں سے گیا ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد ختم ہونے پر گیا ہے. انہیں بلا وجہ کسی نے یہ اطلاع دے دی تھی کہ یہ بہت بڑے انقلابی اور بہت بڑے لیڈر ہیں جو پرویز رشید اور اس طرح کے لوگ تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو یہ ڈیبیکل ہوا. اور آج بھی جو اکثریت ہے مسلم لیگ نون میں، وہ اپنی لیڈرشپ کو یہ کہہ چکی ہے کہ حضور ہم اپوزیشن کی تحریک کی مزاحمت کی پارٹی نہیں ہے. تو یہ سینیریو 30-40 سال میں ڈیولپ ہوا ہے. مگر اب مجھے لگتا ہے زمانہ کروٹ لے رہا ہے، دنیا میں تحریکیں پھر سے جنم لے رہی ہیں. اور IMF نے تو باقاعدہ اس کا انڈیکس رکھنا شروع کر دیا ہے. پہلی دفعہ عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ کہاں تحریکیں پھوٹ رہی ہیں، کیونکہ عوام پر پریشر بہت زیادہ آ رہا ہے ہر جگہ پر. بالکل ٹھیک ہے سید قائد صاحب، بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان بات کر رہے تھے، ان کو یہی لگ رہا ہے کہ جی کہ الیکٹیبلز کا الیکشن ہوگا، اور الیکٹیبلز ادھر ہی جاتے ہیں جہاں کی ہوا ہوتی ہے، جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو بس جی ہوا جہاں کی ہوگی وہاں پر جا رہے ہوں گے. لیکن ایک بڑا فیکٹر ہے کہ پارٹیز کے بہرحال ووٹس موجود ہیں، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں تمام بڑی پارٹیز کی جانب سے وہ درست ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں.